کلاس فرسٹ ایئر مضمون اردو موضوع مکالمہ ماں اور بیٹی کے مابین جہیز کے موضوع پر مکالمہ منظرنامہ ماں اپنے گھر میں گھریلو کام کاج سے فارغ ہو کر بیٹھی ہے۔ بیٹی اپنی سہیلی کی شادی کی تقریب سے فراغت پا کر واپس پہنچی ہے۔ بیٹی اپنی ماں کو شادی کا حال سناتے اس موقع پر جہیز سے متعلق گفتگو ہوتی ہے جسے مکالمہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مکالمہ: بیٹی اپنا پرس چارپائی پر رکھتے ہوئے: سلام امی جان۔ ماں مسکراتے ہوئے: وعلیکم السلام، آگے میری بیٹی۔ بیٹی: جی امی جان، میں تو بہت تھک گئی ہوں، گرما گرم چائے پینے کو جی چاہتا ہے۔ ماں: چائے تو تیار ہے مگر تم تھک کیوں گئی ہو؟ بیٹی: اللہ وسائی کے جہیز کا سامان ترتیب میں لگایا اور پھر وہاں موجود خواتین کو بھی دکھایا، اس سے تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے۔ آج کل اللہ وسائی کی جگہ آپ نتاشا بھی لکھ سکتے ہیں۔ ماں چہرے پر حیرت کے تاثرات لاتے ہوئے: ارے یہ کیا جہیز کے سامان کو دکھاوے کے لیے استعمال کیا گیا؟ بیٹی: ہاں امی جی، یہ تو پھر کرنا ہی پڑتا ہے۔ ماں: اف اللہ، کیا قیامت ہے، توبہ توبہ، یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا۔ ارے کیا کچھ دیا ہے تمہاری سہیلی کو اس کے والدین نے؟ بیٹی: کون کون سی چیز گنواؤں؟ فریج، اے سی، مہنگے کپڑے، حتیٰ کہ سب کچھ دیا گیا ہے، سونے چاندی کے زیورات بہت زیادہ تھے۔ ماں: یہ تو سب فضول ہے، اصل شے تو اچھی تربیت ہے جس پر کسی کی توجہ نہیں۔ بیٹی چہرے پر ناگواری کے تاثرات لاتے ہوئے: امی جان، آج کل کون ان پرانی باتوں پر توجہ دیتا ہے، یہ تو ماڈرن دور ہے۔ ماں: نہ بیٹی نہ، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ تو والدین پر ناجائز بوجھ ہے۔ دیکھو کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جن کو جہیز نہیں ملتا جس کے باعث ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ بیٹی: اماں جان، میری استانی تو کہہ رہی تھی کہ یہ اپنی استطاعت کی بات ہے، جو جتنا جہیز دے سکتا ہے اپنی بیٹی کو دے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں۔ ماں: بیٹی میں اس رسم کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ اس رسم کو اپنی امارت کے اظہار کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ بیٹی: جی ہاں، یہ بات تو درست ہے، مگر یہ بھی تو سنا گیا ہے کہ لوگ جہیز زبردستی طلب کرتے ہیں۔ ماں: بالکل ایسا ہی ہے، لوگ نہ صرف طلب کرتے ہیں بلکہ جہیز نہ ملنے پر یا کم لانے پر لڑکی کو اذیت دی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ لڑکی کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ بیٹی: امی جان، اس بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ماں: اسلام نے بہت سے رسوم و رواج جاری کیے ہیں، جہیز بھی ان میں سے ایک ہے۔ بیٹی: کوئی تاریخی حوالہ ہے اس بارے میں؟ ماں: کیوں نہیں بیٹی، جب سرور کونین امام الانبیاء نے اپنی جگر گوشہ بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کا بیاہ حضرت علی سے کیا تو جہیز دیا گیا۔ بیٹی: کیا وہ جہیز حضور نے عنایت فرمایا تھا؟ ماں: نہیں بیٹی، حضرت رسول اکرم نے اپنی نور نظر کا رشتہ طے کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ فروخت کرائی، جو رقم ملی اس سے جہیز کی اشیاء خریدی گئیں۔ بیٹی: یہ کیا ہوا امی جان، یعنی لڑکی والوں نے جہیز نہ دیا بلکہ اس کا انتظام دوسری طرف سے ہوا؟ ماں: جی ہاں میری جان، یہی تو دین اسلام کا حکم ہے۔ بیٹی: امی جی، تو پھر ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس رواج کیوں ہے؟ ماں: بیٹی یہاں تو سارا بوجھ لڑکی کے والدین پر ہوتا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ لوگ بیٹی کی پیدائش پر افسردہ سے ہو جاتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ بیٹی: امی، اس کا سبب کیا ہے کہ ہم اسلام کے اصول کی مخالفت کرتے ہیں؟ ماں: یہ ہندومت کے اثرات ہیں، اس خطے میں عورت کتنی مظلوم ہے یہ تم جانتی ہو، جہیز بھی ایک ظلم ہے۔ بیٹی: امی جان، واقعی درست کہا جاتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، مگر ہم اس سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ ماں: بیٹی معاشرہ باشعور بن جائے، میڈیا کردار ادا کرے، اساتذہ اچھی تربیت کریں، دانشور و شاعر درست فکر دیں تو یہ سماجی رسم بدل سکتی ہے، اچھائی جنم لے سکتی ہے۔ بیٹی: امی جان، حکومت اس پر پابندی تو لگا سکتی ہے۔ ماں: نہیں بیٹی، جس رسم پر پابندی لگتی ہے وہ مزید پھیلتی ہے۔ دراصل بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور حیا کے زیور سے آراستہ کیا جائے،
بیٹی جی امی جان میں تو ذرا کل کا ٹیسٹ تیار کرتی ہوں. ماں ٹھیک ہے اپنے کمرے میں چلی جاؤ.